السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آٹا, چینی, گندم, پٹرول اور بجلی کے بحران کے بعد اب عوام گیس بحران کے لیے تیار ہو جائیں. موسم سرما میں گیس کا استعمال بڑھ جانے کے بعد گیس کی جو طلب اور رسد, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں واضح فرق پیدا ہو جائے گا, جس کا خمیازہ عوام کو لوڈ مینجمنٹ کی شکل میں اٹھانا ہوگا. سوئی ناردرن گیس کمپنی کے مطابق سردیوں میں 500 ملین کیوبک فٹ سے زائد گیس کے شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جس کی وجہ سے دسمبر اور جنوری میں گیس کا بحران جو ہے یہ بڑھے گا. ماہرین کے مطابق اس سال موسم سرما میں صبح کے وقت, دوپہر اور شام کے اوقات میں صرف 2 سے 3 گھنٹے تک گیس میسر ہوگی. بڑھتی ہوئی مہنگائی کی صورتحال میں گیس بحران بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر مشکلات پیدا کرے گا. آپ کو ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتائیں کہ ملک میں پہلی بار یہ گیس بحران نہیں آئے گا. گھریلو اور کمرشل صارفین کو گزشتہ 15 سالوں سے گیس کے پریشر میں کمی کا سامنا رہا ہے, لیکن کسی بھی حکومت نے اس معاملے پر خصوصی توجہ نہیں دی. دنیا بھر میں پہلے صنعتوں کو قدرتی گیس فراہم کی جاتی ہے, جبکہ ڈومیسٹک اور کمرشل سیکٹرز میں LPG سپلائی کی جاتی ہے, لیکن پاکستان میں معاملہ اس سے بالکل الٹا ہے. یہاں قدرتی گیس پہلے ڈومیسٹک اور کمرشل صارفین کو دی گئی ہے, جبکہ صنعتوں کو گیس سے محروم رکھا گیا, جس سے ملک کو معاشی طور پر اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. جبکہ گیس پھر الگ سے ضائع ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان میں گھریلو اور کمرشل سیکٹر میں لائن لاسز کی شرح 15 سے 17% تک ہے, جبکہ صنعتوں میں یہی شرح جو ہے یہ صرف 1% ہے. جبکہ حکومت کو لائن لاسز کی مد میں سالانہ 50 ارب روپے کے نقصان کو الگ سے برداشت کرنا پڑتا ہے. ملک میں صرف 12 سے 14% تک گیس کو استعمال کرنے کے ذخائر موجود ہیں. ملک میں گیس کی طلب کو پورا کرنے کے لیے حکومت کوئی پالیسی بنا رہی ہے, یا گزشتہ حکومتوں کی طرح یہ معاملہ بھی حکومتی جو ہے نا وہ ترجیحات میں شامل نہیں, اور سارا مدعا پچھلی حکومتوں پر ہی ڈالا جائے گا. میں بات کروں گی, مجھے جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ندیم بابر صاحب آپ کا. ندیم بابر صاحب, گرمیوں میں بجلی کا بحران تو سردیوں میں گیس کا بحران ہر سال عوام کو ملتا ہے. وزیر اعظم عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ اس سال ہمیں جو ہے نا وہ سردیوں کے موسم میں گیس کی کمی ہوگی. اب LNG جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس سے ظاہر ہے گیس کی جو قلت ہے, گیس کی کمی ہے, ظاہر ہے مکمل طور پر تو اس کو آپ پورا نہیں کر سکتے, مکمل طور پر یہ ختم نہیں ہوتی ہے. اب مقامی طور پر گیس کی پیداوار کیوں کم ہے؟ اب جو ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو فرق آ رہا ہے 500 ملین کیوبک فٹ کا, یہ اس سیزن میں اس کو اوور کم کرنے کے لیے, اس گیپ کو کم کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی آپ لوگوں کے پاس؟ جی شازیہ, سلسلہ یہ ہے کہ جو لوکل پروڈکشن ہوتی ہے نا گیس کی, اس کا جو عمل ہے وہ کم از کم 4 سے 5 سال کا ہے. جب کسی بلاک کو ٹینڈر کر کے ایوارڈ کیا جاتا ہے تو جو کمپنیاں اس پہ کام کرتی ہیں وہ 4 سے 5 سال منیمم لگتے ہیں ادھر سے پروڈکشن لینے میں. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ پچھلی حکومت کے 5 سالوں کے دوران کوئی بھی نیا بلاک ٹینڈر نہیں کیا گیا. اب اس کا افیکٹ اگلے 5 سالوں نے فیس کرنا ہے. تو ہماری جو پروڈکشن ہے جو پچھلے سالوں میں نئے بلاکس ایوارڈ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ڈکلائن پہ جا چکی ہے, اور میجر ڈکلائن ہے. تو میں آپ کو کوئی اندازہ دیتا ہوں, اس وقت تقریباً 7 سے 9% یومیہ سالانہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے جو پرانی فیلڈز ہیں ان سے. اور چونکہ نئی فیلڈز ایڈ نہیں کی گئیں, کیونکہ یہ عمل آپ سمجھ لیں تقریباً رک گیا پچھلی حکومت کے دوران. اب وہ جو ڈکلائن ہے ایک طرف سپلائی میں اور دوسری طرف ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, یہ دونوں کا جو گیپ ہے اس کو شارٹ ٹرم میں صرف اور صرف LNG امپورٹ کر کے فل کیا جا سکتا ہے. اب ہم جو آگے ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں پروڈکشن نظر آ رہی ہے, ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ دسمبر اور جنوری میں سوئی ناردرن اور سوئی سدرن دونوں سسٹمز کو ہم اگر ملا لیں تو تقریباً 450-500 ملین کیوبک فیٹ ڈے کی شارٹیج ہے. صحیح. اب یہ کیوں شارٹیج ہوتی ہے دسمبر جنوری میں, اس کا میں آپ کو 2 نمبر دے دیتا ہوں جو بڑے سادہ نمبر ہیں جو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. سوئی ناردرن کے سسٹم میں جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے, ریزیڈینشل کنزمپشن, وہ ان 2 مہینوں میں 3 گنا ہو جاتی ہے, کیونکہ سردی کا موسم ہے. اور سوئی ناردرن میں آپ کو معلوم ہے کہ KP کا سارا ایریا ہے, ناردرن پنجاب کا سارا ایریا ہے جہاں سردی کافی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے ریزیڈینشل ڈیمانڈ جو تقریباً 500-550 ہوتی ہے گرمیوں میں, وہ بڑھ کے 13.5, 14, 1500 تک چلی جاتی ہے.
اسی طرح جو سوئس ساؤتھ کا سسٹم ہے اس میں کراچی میں تو بہت زیادہ نمایاں فرق نہیں آتا، لیکن کوئٹہ اور بلوچستان کے کچھ ایریا جو سوئس صدرن میں، ادھر بھی ریزیڈینشل ڈیمانڈ تقریباً 2 گنا ہو جاتی ہے سردیوں میں. تو ان 2 مہینوں میں ہمیں خاص طور پہ یہ پرابلم آتی ہے کہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ ایک دم سے جب سپائک کرتی ہے. بات یہ ندیم بابر صاحب، ایک طرف حکومت جو ہے وہ تعمیراتی سیکٹر کو فروغ دے رہی ہے، مراد دی جا رہی ہیں، تو اب گیس کی اتنی کمی ہے. پہلی بات تو یہ کیا حکومت نئے گیس کنیکشن دینے پر پابندی لگانے جا رہی ہے؟ نمبر 2، اب جس شارٹ فال کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر یہ شارٹ فال بڑھتا ہے تو کمپرومائز کس کو کرنا پڑے گا؟ گھریلو صارفین کو یا کمرشل سیکٹر کو کمپرومائز کرنا پڑے گا؟ اچھا، میں جو آپ نے 2 سوال پوچھے، میں پہلے سوال کا تھوڑا سا جواب دے دوں پہلے، پھر یہ کمپرومائز کون کرے گا اس پہ آتے ہیں. دیکھیں، یہ کئی سال پہلے حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ ڈومیسٹک گیس پروڈکشن چونکہ کم ہو رہی ہے تو نئے کنیکشنز پہ ایک لمٹ لگا دی گئی. یہ لمٹ ایڈمنسٹر کرتا ہے اوگرا، جو انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے. سو آج ہمارے قانون کے تحت، اوگرا کے رولز کے تحت، ہم 4 لاکھ سے زیادہ نئے کنیکشن نہیں دے سکتے سالانہ. اگر آپ ٹوٹل پینڈنگ کنیکشنز کی لسٹ دیکھیں تو آج تقریباً 28-29 لاکھ ہے. سو یہ کہنا غلط ہے کہ نئے کنیکشن ہم بند کر رہے ہیں اس گورنمنٹ میں یا نہیں دیے جا رہے. نئے کنیکشنز پہ جو لمٹ لگی ہوئی ہے پہلے سے 4 لاکھ کی، وہی لمٹ چل رہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ترمیم کر لیا جائے. نئے کنیکشن آج بھی لگ رہے ہیں، لیکن چونکہ والیوم بہت زیادہ ہے پینڈنگ کنیکشنز کا، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جی کئی سال انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ہماری سچویشن ہے اس وقت سپلائی کی. اب سوال آپ کا جو دوسرا ہے کہ جب سپلائی اور ڈیمانڈ میں گیپ آئے گا تو کس کی گیس کاٹی جائے گی، کس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ان سردیوں کے لیے بہت جامع ایک منصوبہ بنایا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم حکومت سندھ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ہمیں وہ ایک رائٹ آف وے دے دے. جو ایک ہم نے 17 کلومیٹر کی نئی لائن ڈالنی تھی، انہوں نے ہمیں لیٹر کی صورت میں تو کہہ دیا ہے کہ جی آپ اس پہ کام شروع کر دیں. ابھی سندھ کیبنٹ نے شاید اس کو اپروو نہیں کیا، لیکن ہم نے ان کی لیٹر کی بیسس پہ اپنی طرف سے موبلائزیشن شروع کر دی ہے. کیوں ہم کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو دونوں ہمارے ٹرمینلز ہیں وہ تقریباً 1200 MMCF کی ہماری ان کے ساتھ کانٹریکٹ اور 1200 کی ہی پائپ لائن. نون لیگ جی ہم انہی ٹرمینل سے 1350 تک لے سکتے ہیں. اس کے لیے ہم یہ نئی پائپ لائن ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دسمبر کے وسط میں بن جائے گی. اس صورت میں جو کمی ہے وہ ہم اس کو اتنا ریڈیوس کر لیں گے، اتنا مینج کر لیں گے کہ ڈومیسٹک سیکٹر کو شاید سردیوں میں جو پریشر کے ایشوز تھوڑے بہت آتے ہیں وہ تو پھر بھی آئیں گے، لیکن اب ڈومیسٹک سیکٹر کو کاٹ نہیں رہے ہوں گے کسی صورت بھی. اسی طرح ہم جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کی کوئی گیس ہم کہیں نہیں کاٹیں گے. جو جنرل انڈسٹری ہے اس میں ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ہفتے میں 1 دن ان کو ریڈیوس کر دیں. اسی طرح جو CNG ہے اس کو ہفتے میں 1 یا 2 دن ریڈیوس کر کے انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہی ہے کہ ہم عام صارف کو، گھریلو صارف کو گیس کی اس دفعہ بندش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آئسولیٹڈ پریشر ایشو ضرور آئیں گے، کیونکہ جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور آپ لائن کے اینڈ پہ ہیں تو پریشر ڈراپ ہوگا، یہ لازم سی بات ہے. آپ لوگوں کی حکومت نے بھی تیسرا اور چوتھا ٹرمینل لگانا تھا تاکہ ظاہر ہے جو گیس کی ضروریات ہے اس کو پورا کیا جا سکے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کچھ پالیسیز ایسی بنائی گئی ہیں جن میں بہت زیادہ ہرڈلز ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری کمپنیاں جو اس کنسورشیم کا حصہ بننا چاہتی ہیں وہ چھوڑ کر جا رہی ہیں. نون لیگ تو آپ پر اس لیے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو ہم نے تو 15 مہینے کی قلیل مدت میں بہت کم عرصے میں ایک ٹرمینل مکمل کر کے اس کو آپریشنل بھی کر دیا تھا. آپ لوگوں کو تو 28 ماہ ہو چکے آئے ہوئے، آپ لوگوں نے جو 2 ٹرمینل لگانے تھے وہ کہاں تک پہنچے ہیں آپ لوگوں کا کام؟ جی، 2 ٹرمینل 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 2
یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ بالکل انورٹڈ سوال ہے. میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں. جی. اگر آج حکومت طے کر لے کہ جی حکومت نے اپنے پیسے سے اپنی گارنٹی سے سارے کام کرنے ہیں تو ہم بھی یہ کل لگا لیتے ہیں نیا ٹرمینل. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دونوں ٹرمینل لگے ہیں ان کو ہم نے تقریباً $500,000 پر ڈے کی کاسٹ دینی ہوتی ہے، چاہے ہم اس کو استعمال کریں یا نہ کریں. اور اگر ہم پچھلے 4 سالوں میں وہ پیریڈ دیکھیں جب ان کی پوری استعمال نہیں ہو رہی تھی تو ہم $150-200 ملین سے زیادہ دے چکے ہیں ان ٹرمینلز کو اس وقت کے لیے جب یہ نہیں چل رہے تھے، ان کی ضرورت نہیں تھی. سو حکومت نے ایز اے پالیسی ڈیسیشن طے کیا، اس حکومت نے، کہ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹرز راضی ہیں یہ لگانے کے لیے تو یہ حکومت کو یہ فکسڈ آبلیگیشن $500,000 پر ڈے کی نہیں لینی چاہیے. اس لیے ہم نے تمام پالیسیز چینج کی ہیں. اگر ہم یہ نہ کریں اور ہم طے کریں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے ڈالر ہیں کہ 2 نئے ٹرمینل لگا لیتے ہیں اور ان کو بھی $500,000 حکومت روز کا دیتی رہے، اور چاہے وہ چلے نہ چلے، 50% چلے 30% چلے، کوئی بات نہیں، ہم بہت امیر ملک ہیں. تو پھر جو آپ بات درست کر رہی ہیں، جو کرٹیسزم کر رہی ہیں، بالکل درست ہوگا. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ہمارے پاس جو فائنینشیل پوزیشن ہے، جو بھی پالیسیز تھیں پاسٹ کی، ان کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت اس طرح کی گارنٹیز دے اور $500,000 روز کے دے نئے ٹرمینلز کے لیے جو 30-40% چل رہے ہوں. اس لیے ہم نے پالیسیز چینج کر کے پرائیویٹ انویسٹرز کو کہا کہ گورنمنٹ کی کوئی فائنینشیل گارنٹی نہیں ہے، آپ اپنے طور پہ لگائیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ نے یہ کہا نا کہ جی 15 مہینے میں ٹرمینل لگ گیا، آپ ذرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے ٹرمینل کو 8 سال لگے تھے. فرام دا ٹائم دا گورنمنٹ اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ ٹو دا ٹائم اٹ گاٹ کمپلیٹڈ، 8 سال لگے تھے. فزیکل کنسٹرکشن 15 مہینے کی تھی لیکن 8 سال لگے تھے فرام دا فرسٹ ٹائم. اچھا، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں، ہم نے اپنے پروگرام میں یہ خبر بریک کی تھی، شیئر کی تھی اپنے ناظرین سے کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ کراچی سے لاہور جو گیس پائپ لائن ہے اس کی تعمیر جو ہے یہ $1 ارب میں کی جا سکتی ہے. اس سے پہلے جو اس کا تخمینہ لگایا گیا تھا وہ $2.70 کروڑ لگایا گیا تھا. کہیں میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا. اور کہا گیا کہ یہ یعنی سوئی ناردرن گیس کمپنی کی سفارشات پر اگر عمل کیا جاتا تو پاکستان کو $1.70 کروڑ کی بچت ہونا تھی. لیکن ہوا کیا، جس ایڈیشنل سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن ایوب چودھری نے یہ منصوبہ $1 ارب کی لاگت میں تعمیر کرنے کے حق میں نوٹ لکھا، کیونکہ یہی جو کمپنی ہے سوئی سردن پہلے بھی اسی طرح کا جو پائپ لائن کا منصوبہ ہے اس کو تعمیر کرنے کا تجربہ ہے اسی کمپنی کے پاس. تو نمبر 1 انہیں عہدے سے فارغ کر دیا گیا. کیا اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ لاگت کم بتا رہے تھے لیکن کچھ لوگ ہیں وہ روسی کمپنی کو زبردستی یہ منصوبہ دینا چاہتے تھے؟ از اٹ ٹرو؟ 3 باتیں آپ نے کی اور تینوں صریحاً غلط ہیں. اچھا. اور دس از اے کلاسک کیس کہ لمیٹڈ نالج از دا موسٹ ڈینجرس. سو میں ایک ایک کر کے تینوں باتوں کا آپ کا جواب دے دوں. پہلی بات یہ کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز آف سوئی ناردرن نے کسی قسم کی کوئی چیز اپروو نہیں کی کہ $1 بلین میں یہ کام ہو سکتا ہے. کسی قسم کی کوئی چیز اپروو نہیں کی. ایک ممبر نے کہا کہ جی ہم نے پہلے ایک لائن بنائی تھی تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتے، اور یہ بات بالکل درست ہے، وہ دوبارہ بنا سکتے ہیں. لیکن جو انہوں نے اپنی طرف سے ہوائی تخمینہ لگایا، میں اس کو ہوائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے پروجیکٹس کی فائنل کاسٹ جب تک ڈیزائن مکمل نہ ہو کوئی بھی شخص اٹھ کے کہہ دے بشمول میرے کہ جی اس کی یہ کاسٹ ہے، تو اس سے بڑی ناجائز اور غلط بات ہو نہیں سکتی. جب ڈیزائن ہی مکمل نہیں ہے تو یہ کہنا کہ جی $1 بلین میں بن جائے گا، یہ بالکل صریحاً گمراہ کرنے والی بات ہے. پہلی تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات، اگر آپ یہ سارے کاغذ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو بات اس وقت سوئی ناردرن کے بورڈ میں ہو رہی تھی وہ تو اس پائپ لائن کی جو ہم بنانے جا رہے ہیں، اس ڈیزائن کی، اس سائز کی، اس کیپیسٹی کی، اس روٹ کی ہو ہی نہیں رہی تھی. انہوں نے جو اپنا ایسٹیمیٹ کیا وہ 42 انچ کی پائپ نواب شاہ سے لاہور کی بات کی. اور کیسے ایسٹیمیٹ کیا؟ ہم نے تو ریپیٹڈلی انہیں پوچھا کہ جی اس کے پیچھے آپ کے پاس فیزیبلٹی اسٹڈی کیا ہے، انجینئرنگ ڈیزائن کیا ہے؟ دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. یہ تو زبانی تخمینہ ہے کسی کا. میں آپ کو آج زبانی تخمینہ دے دیتا ہوں کہ جی میں $500 ملین میں بنا دوں گا، اس کا مطلب یہ 500 میں بن جائے گی. اگر ایوب چودھری صاحب نے بورڈ میں کہا کہ ہاں جی اس کو دیکھ لینا چاہیے، اس میں
میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جی اگر تو ایوب چودھری صاحب کے پاس یہ ٹیکنیکل سکل ہے کہ وہ پائپ لائنز بناتے رہے ہیں دنیا میں اور وہ پائپ لائنز کی کاسٹ بھی صحیح ایسٹیمیٹ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے کسی ایک شخص کے تخمینے کو کہا یہ بالکل درست ہے یہ بنا لے، تو میں تو حاضر ہوں کہ میری جگہ ایوب چودھری صاحب کو لگا دیں. انہوں نے کہا جی آپ یہ پائپ لائن بنا لیں، آپ کو 500 ہمیں 1 بلین سے 100 ملین آپ کو پروفٹ دے دیں گے، آپ بنا لیں. سو یہ کہنا کہ جی ایرین کا SNGPL کا تخمینہ اور حکومت اس کو 2.7 میں بنانے جا رہی، اسی لیے تو میں بتا رہا ہوں نا. رشینز کی جو بات آپ نے کی، یہ رشینز کے ساتھ ڈائیلاگ پچھلی حکومت میں 6 سال پہلے شروع ہوا تھا کہ یہ پائپ لائن بنائی جائے. رشینز کے ساتھ کوئی اگریمنٹ نہیں ہے لیکن انٹر گورنمنٹل ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو پہلے کی سائن ہوئی ہے حکومت پاکستان اور رشین گورنمنٹ کے ساتھ. اب GIDC کے آرڈر آنے سے پہلے یہ وہی اگریمنٹ کی ڈسکشن چل رہی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ رشینز آئیں اس کو بنائیں اور اس کو فائنانس کریں. اب جب GIDC کا آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا تو ہم نے اس گورنمنٹ میں رشینز کو کہا کہ ہم GIDC کے فنڈز یوز کریں گے، صحیح، آپ ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کریں، کنسٹرکشن ہماری ہی کمپنیاں کریں گی، آپ پائپ ہم بناتے نہیں ہیں 56 انچ کا یا 48 انچ کا، اور آج تک ان دونوں کمپنیوں نے 42 انچ سے بڑی پائپ لائن کبھی بنائی ہی نہیں ہے. ان کے پاس وہ ویلڈرز ہی کوالیفائڈ نہیں ہے کہ جو یہ کر سکیں. ہم نے اس کے باوجود کہا کہ ہم ان دونوں کمپنیوں کی ٹیم بھیج کے سکلز اپ گریڈ کروا کے. تو پھر جو ایوب چودھری صاحب کو فارغ کیا گیا اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ انہوں نے نوٹ لکھا کہ یہ $1 ارب میں جو ہے نا وہ بن سکتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میں جواب دینے لگا ہوں نا. آپ نے سوال کیا، میرا جواب سن لیں. سیکرٹری کو نہ اس منسٹری میں لایا گیا تھا منسٹری کی ریکویسٹ پہ، نہ ہی لایا گیا تھا یہ پروجیکٹ کرنے کے لیے، اور نہ ہی ان کو ہٹایا گیا اس منسٹری کی ریکویسٹ پہ، اور نہ ہی ہٹایا گیا اس پروجیکٹ پہ کامنٹ کرنے کے. یہ ایک نیچرل عمل ہے، اسٹیبلشمنٹ سیکرٹریز کو آگے پیچھے پوسٹ کرتی رہتی ہے، اور ان کا اس SNGPL بورڈ پہ ایک لیٹر پہ ایک نوٹ لکھ دینے سے، اگر اس سے حکومتیں بدلتی ہیں اور اس سے سیکرٹریز بدلتے ہیں تو میں اس پہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے. اور یہ میں ضرور کہوں گا، بانگ دہل کہوں گا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 56 انچ کی 1300 کلومیٹر کی پائپ $1 بلین میں بن سکتی ہے، 100 بسم اللہ، میں اپنی جیب سے جو میری جمع پونجی ہے ان کو دے دوں گا، آپ آئیں اور یہ کام کریں. No technical capacity to evaluate such a thing. آخری سوال کا جاتے جاتے جواب بھی دے دیں اور عوام کو تسلی بھی دے دیں کہ گیس ملے گی عوام کو، گھریلو صارفین کو کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا، گیس ملے گی بھی اور مہنگی بھی نہیں ہوگی، لوگوں کو پر بلوں کا بوجھ بھی سردیوں میں گیس کے جو بل ہیں ان کا نہیں پڑے گا. میں چاہتی ہوں کوئی ایسی خوشخبری عوام کو سنا دیں کہ گیس ملے گی بھی اور مہنگی بھی نہیں ہوگی. جی چند دن پہلے BBC کے انٹرویو میں بھی میں نے یہی کنفرم کیا ہے کہ گیس کی پرائس چینج نہیں کی جائے گی، ریٹ چینج نہیں کیا جائے گا، اور یہ کابینہ سے کوئی 3 ہفتے پہلے اس کی اپروول بھی ہو چکی ہے کہ گیس کی پرائس نہیں چینج کی جائے گی ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے، کمرشل کے لیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر سردیوں میں کوئی دگنی گیس استعمال کرتا ہے تو اس کو دگنی گیس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی، لیکن ریٹ انکریز نہیں کیا جائے گا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری حتی الامکان کوشش ہے کہ ڈومیسٹک کی کوئی کٹیلمنٹ نہ ہو. پریشر ایشوز آتے ہیں ٹیل اینڈ پہ، وہ ہماری ٹیمیں اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہم PR کیمپین بھی لانچ کر چکے ہیں کہ گیس کو پراپر طریقے سے استعمال کیا جائے. انشاءاللہ بہتری ہوگی اور ڈومیسٹک کنزیومرز کو کوئی کٹیلمنٹ بہت شکریہ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ناظرین ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بڑھتی مہنگائی، PDM کے جلسوں میں ہرزہ سرائی، گندم کی امدادی قیمت کم ہونے کی دہائی اور ابھینندن کی رہائی، ان تمام موضوعات پر آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں گرما گرم بحث ہوئی. آج قومی اسمبلی کا ایک اور ہنگامہ خیز اجلاس ہوا. اجلاس کی کارروائی کے دوران پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفیع اللہ کے رویے پر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور اپوزیشن کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا.
جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے آغا رفیع اللہ کو اسمبلی سے باہر نکال دیا، جبکہ اسی ہنگامہ آرائی میں وفاقی وزیر مراد سعید کی جانب سے ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ یہ ایوان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے میں آئین کے آرٹیکل 251 کے خلاف اور ہرزہ سرائی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ مقدس ایوان ایسے بیانات اور ہرزہ سرائی کی شدید مذمت کرتا ہے جس میں آئین پاکستان کی توہین کی گئی۔ مراد سعید کی اس قرارداد پر ووٹنگ کرائی گئی جسے ایوان کی اکثریت نے منظور کر لیا، جبکہ آج اسی اجلاس میں مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق نے اپنی تقریر میں یہ الزام لگایا کہ ابھینندن کو بھارت واپس بھیجنے پر حکومت نے گھٹنے ٹیکے۔ شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اس میٹنگ میں، جس میٹنگ میں یہ سارا فیصلہ ہوا، پسینے میں وہ شرابور تھے۔ اس میٹنگ کا جب وہ احوال بتا رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا، ایاز صادق کے مطابق شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت آج رات 9 بجے حملہ کر دے گا، ابھینندن کو واپس جانے دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا کر منفی پروپیگنڈا آلریڈی کر رہا ہے، ایاز صادق صاحب کی جانب سے اس قسم کے بیانات دینے کا ایسے موقع پر آخر مقصد کیا ہے؟ ایک طرف جہاں حکومت اپوزیشن کو احتجاج کے جمہوری اصول سکھانا چاہتی ہے تو وہی پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے وفاقی وزیر کی تنقید کو حتف تنقید بنایا اور کہا کہ اگر آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو غیر آئینی قرار دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کیسے آئینی قرار دیں گے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ اس وقت ملک میں جمہوریت نہیں ہے؟ کون سا آئین پاکستان ہے جو عوام کو روکتا ہے کہ وہ اپنا احتجاج نہ کریں؟ پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہونے والی تقریر پر سیاسی تجزیہ کاروں کی اب جو رائے ہے وہ مختلف ہے۔ ملک کا ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ آزاد بلوچستان کی بات کرنا اور ریاستی اداروں کو حتف تنقید بنانا ملک دشمن ایجنڈے کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو یا سویلین بالادستی کی بات کرنا ریاست سے بغاوت یا غداری نہیں بلکہ ریاستی اداروں کو آئینی حدود میں کام کرنے کے لیے تیار کرنا ہی جمہوریت کی جیت ہے۔ یہ دوسری آراء ہے جو مختلف ایک دوسرے طبقے کی طرف سے آ رہی ہے۔ اب موجودہ حکومت جو خود ماضی میں 126 دن کا دھرنا دے چکی ہے، سول نافرمانی کی تحریک چلا چکی ہے، اسے اس قسم کی مذمتی قراردادیں کیا پیش کرنی چاہیے؟ آج قومی اسمبلی میں سیاسی بیانیے سے ہٹ کر حکومت کی درآمدی پالیسی کو بھی حتف تنقید بناتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ یہ کیسی زرعی پالیسی ہے کہ وہ چیزیں جن میں ہم خود کفیل تھے آج انہیں ہم درآمد کر رہے ہیں اور پاکستان میں ان کی بہت قلت ہے اور یہ قیمتیں بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ کبھی نہیں سنی تھی۔ خواجہ آصف نے گندم کی قیمت 1600 روپے فی من مقرر کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ گندم کی قیمت 2000 روپے فی من مقرر کی جائے۔ گزشتہ روز اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بھی گندم کی امدادی قیمت 2000 روپے من مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب زمینی حقائق تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک طرف حکومت کسان کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو دوسری طرف ملک میں مہنگائی جو ہے یہ بے قابو ہے۔ حکومت اس کو کیسے کنٹرول کرے گی؟ کیسے پھر دعوے کر رہی ہے حکومت کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے؟ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ لگتا تو ایسے ہے کہ مہنگائی کے آگے اب بے بس ہیں۔ وفاقی وزراء تو مہنگائی کا تمام تر جو ملبہ ہے بیوروکریسی کے کندھوں پر ڈال رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی حکومت نے مہنگائی کے خلاف انتظامی مشینری استعمال کرنے کی بجائے ٹائیگر فورس کو استعمال کرنے کو ترجیح دی۔ شاید اسی مہنگائی کو بنیاد بنا کر اب پی ڈی ایم حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر رہی ہے۔ کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائے گی؟ ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے اینٹی نارکوٹک سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب آپ کا۔ اعظم سواتی صاحب، یہ پچھلے کچھ دنوں سے پارلیمنٹ کے سیشنز میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا پارلیمنٹ ایسے حالات میں چل پائے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے، اپوزیشن اور حکومت دونوں طرف سے مہنگائی کو ختم کرنے کی ادھر سے تجاویز آ جانی چاہیے اور حکومت کو سننا چاہیے اور حل نکالنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کو بیچ دیا، کشمیر کے خون سے غداری کی، آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا دیا، ہم NRO نہیں دیں گے۔ پھر دوسری بات، پی ڈی ایم کی تحریک کے خلاف قراردادیں لائی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی 126 دنوں کا دھرنا دیا تھا۔ ان اقدامات سے لگ رہا ہے کہ حکومت پی ڈی ایم کی تحریک کو بڑا بھاؤ دے رہی ہے، بڑی امپورٹنس دے رہی ہے۔ لگتا ہے کہ حکومت ہل رہی ہے، حکومت کو شاید کوئی خوف ہے۔ نہیں، قطعاً کوئی نہیں۔ خوف جو ہے ان کو ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھ جو ہے کرپشن کی گنگا کے اندر جنہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے ہیں، میرا خیال ہے جن کے منہ سیاہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں اگر اس وقت صرف فکر ہے تو وہ ہے مہنگائی کی، جو ہم نے ہر صورت میں اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔
اگر میرا کوئی اپوزیشن کا بھائی یہ کہتا ہے کہ پچھلے اوقات کو نہ دیکھا جاؤ، اس کی وجوہات کو نہ دیکھا جاؤ، تو پھر تو آپ کبھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ آخر اگر 3 دہائیوں میں انہوں نے حکومت کی ہے اور ملک کی معیشت کو جس ڈگر پہ لے کے گئے ہیں، جس طریقے سے ہمیں ملا تھا، اس کے بعد جو ہم نے کریکشن کی، دیکھیں کبھی بھی کسی چلتے ہوئے نظام کو جو 3 دہائیوں کا نظام ہے اس میں اگر آپ ریفارم لے کے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، انتہائی سست رفتار ہے۔ بیوروکریسی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی جو ہے تبدیلیاں کرنے دے گی، ایسے ہی ریفارم کرنے دے گی۔ تو اس لیے جو ہے کم از کم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یا تو یہ کہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہو، بالکل جمہوریت نہ ہو، کہ جس کے اندر جو ہے جس طریقے سے ملیشیا نے، جس طریقے سے دوسرے ممالک نے، سنگاپور نے، کیونکہ کچھ وزراء بیوروکریسی پر ملبہ ڈال رہے ہیں۔ نہیں اب دیکھیں نا، جو بنیادی چیز ہے کہ کام کرنے والے آگے بیوروکریٹس ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے۔ ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں وقت لگتا ہے، صرف اتنی سی بات ہے۔ اور لیکن پالیسیز تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم مہینہ 2 مہینے کے اندر دینا ہے، وہ بیوروکریسی نے نہیں دینا، بالکل کرنی ہے۔ ریلیف ہر صورت میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ کسی اور نے دینا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو بات ہے، مہنگائی کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے، ہم ٹیکل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، مصنوعی قلت ہے، اس کو ہم دور کر رہے ہیں۔ آپ کے ناظرین کو میں یہ کہہ دوں کہ اس وقت چینی، اس وقت جو ہے آٹا، گندم، یہ ساری چیزیں جو ہیں مارکیٹ کے اندر، پاکستان کے اندر ہماری ضروریات سے زیادہ ہیں، ہم اور منگا رہے ہیں تاکہ کسی طرح کی جو ہے خوراک کے معاملے میں انفلیشن، جو فوڈ انفلیشن ہے، اس کو ختم کرنے میں ہم اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے آج آپ اپنے کسان کو خوش رکھیں اور کسان کو سپورٹ پرائس ایٹ لیسٹ اتنی دیں کہ وہ خوش ہو کر جو ہے کام کر سکے، ہماری جو پیداوار ہے وہ زیادہ بڑھ سکے۔ یہاں کے کاشتکار کو، کسان کو ہم 2000 روپیہ سپورٹ پرائس پر من دینے کو تیار نہیں ہے، اور رشیا سے جب ہم لوگ منگواتے ہیں 2500 روپے فی من منگواتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اپنے کسان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، باہر کے کسان کو ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں؟ تو یہ تو ڈی مورلائز کرنے والی بات ہے اپنے کسان کو۔ یہ ایک خاص فارمولہ ہے، اور ظاہر ہے کہ پرائس فکس کرنے کے لیے ہمیں صوبائی حکومتوں کی معاونت کی ضرورت ہے۔ ہمیں صوبائی حکومتوں نے جو ہمیں فگرز دیے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے، اور سندھ نے تو دیے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو انٹرسٹڈ ہی اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ جتنی بھی مہنگائی ہو، جتنا بھی جو ہے مطلب لوگ سڑکوں پہ نکلیں اس مہنگائی کی وجہ سے، یا جمہوریت جو ہے اس کو لپیٹا جائے، وہ تو اسی چکر کے اندر ہے۔ لیکن باقی جو ہے 3 صوبوں نے اپنی اپنی آراء جو ہے دی ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ جو یہاں پہ ہماری کمیٹی ہے اس کو دیکھا ہے۔ آپ یقین کریں کہ عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ دن میں 1 سے 2 میٹنگ اس کے اوپر کرتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے جو ہے چیف منسٹر کو کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کہتے ہیں، ڈویژن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ہدایات جاری کرتے ہیں۔ خود 3-4 دن پہلے یہاں سی ایم صاحب میرے گھر پہ آئے تو میں نے بھی ان کو کہا کہ ہم نے کھڑے ہو کر عمران خان کی حکومت کے لیے عوام کو سہولت دینی ہے، ان کی دہلیز پہ دینی ہے، اور فوڈ انفلیشن کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے اس کو کریکٹ کرنا ہے، اور جتنا جلدی کریکٹ کر سکیں اتنی ہماری نیک نامی کو گڈ گورننس کا ذریعہ ہوگی۔ بڑے جوش خروش سے ہم نے اتاری تھی ٹائیگر فورس میدان۔ نہیں دیکھیں ٹائیگر فورس جو ہے اس کا کام مہنگائی کو کم کرنا نہیں ہے، اس کا کام جو ہے مصنوعی قلت، ذخیرہ اندوزی، جتنے لوگ جو ہے اس ملک کے عام عوام کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ بٹانا ہے۔ قطعاً بھی ٹائیگر فورس جو ہے جا کر نہ تو پرائس کنٹرول کر سکتی ہے، نہ وہ کسی کو کہہ سکتی ہے کہ تم کیوں کرتے ہو، کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے۔ ہاں ہمارا بلدیاتی ادارے اگر موجود ہوتے، بلدیاتی ادارے جو ہے اس وقت گراؤنڈ کے اوپر ہوتے تو ضرور یہ ان کا کام تھا، ان ممبروں کا کام تھا، یہ بھی آپ لوگوں کا کام ہے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنا، انہیں اختیارات دینا، اختیارات نچلی سطح تک دینا، انتخابات کروانا۔ اب یہ بھی آپ لوگوں کا کام ہے نا؟ یہ پہلے بھی اس طرح ہوا ہے، آج اگر ہوا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔
پہلے بھی جو ہے جس طریقے سے ہم نے بلدیاتی اداروں کو چلایا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس سلسلے کے اندر اب ہم سب کو مل کر، اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے بجائے اس کے کہ اپنی کی ہوئی چوری اور اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ سب ایک اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، عمران خان ایک ہی بات کرتا تھا کہ جب احتساب کا عمل قانون اور آئین کے مطابق ہوگا تو یہ سارے چور جو اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج آپ سارے دیکھ لیں کہ جتنے جیب کترے ہیں، میرا خیال ہے، اور اس نے عمران خان نے آج لاہور کے اندر جو ہے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ عوام کے جیب پر ڈاکہ ڈالنے والے آج سارے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اور خزانے میں کیا چھوڑ کے گئے، کس سے ہم جو ہے یہ قرضہ ادا کرتے؟ اب ظاہر ہے، اور پھر بجلی کے نرخ جو ہے، گیس کے نرخ جو زیادہ ہو رہے ہیں، وہ دیکھیں، یہ اگر ڈاکہ نہیں ہے تو جس حساب سے انہوں نے یہ کانٹریکٹ کیا، ذرا مہربانی کر کے ان کانٹریکٹ کو دیکھ لیں۔ اگر 17 روپے کا کانٹریکٹ ہے، 14 پہ ہم بجلی دیں گے، دونوں طرف سے اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے اعظم سوادی صاحب، لیکن آپ لوگوں کو بھی چاہیے یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا، حب الوطنی پر ایک دوسرے کے سوالات اٹھانا، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ حکومت ہے، آپ کو نہیں لگتا اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے؟ مجھے بی بی خالی یہ بتائیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے ناظرین آپ کے سنجیدہ سوال کو اپریشیٹ کریں گے جی، کہ اگر عمران خان کے جلسے میں آزاد بلوچستان کی بات کی جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے کیا شرمندگی نہیں ہے؟ کیا یہی بات جو ہے وہ مودی نہیں کر رہا؟ کیا یہی بات اسرائیل نہیں کر رہا؟ کیا یہی بات دوسرے ہمارے دشمن نہیں کر رہے؟ کس کی زبان یہ بول رہے ہیں؟ جو مشکلات اس وقت پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پہ جو ہے وہ درپیش ہیں، ایک معصوم بچوں کا مدرسہ جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پہ اگر بم کا دھماکہ ہوتا ہے اس کو اڑایا جاتا ہے، اور بچوں کے لاشوں کے لوتھڑے، ان کے جسم کے لوتھڑے جو ہے خون سے بھرے ہوئے جگہ جگہ پہ جاتے ہیں، 10 آدمی اس کے اندر شہید ہوتے ہیں، 70 سے 80 جو ہے معصوم بچے جو ہے شہید ہوتے ہیں۔ ان حالات کے اندر آزاد بلوچستان اور پھر ہماری دفاعی اداروں کے سربراہان کا نام لے لے کر میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان کا ہر فرد، میرا یہ خیال ہے کہ لیبیا سے، عراق سے، ان ممالک سے ہمیں سبق لینا چاہیے، شام سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر اعظم صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج وزیر اعظم لاہور آئے، انہوں نے لاہور میں آ کر جو تقریر کی اس میں ایک بار پھر سے انہوں نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ کوئی نہیں بچے گا، سب کا احتساب ہوگا۔ پہلی بار یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا وزیر اعظم آیا ہے جو کسی کو نہیں چھوڑے گا، جس نظام میں سزا جزا ختم ہو جائے، جو ہے نا وہ معیار جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بڑی انہوں نے اپوزیشن پر آج تنقید کے نشتر جو ہے نا وہ برسائے ایک بار پھر سے۔ مجھے جوائن کیا ہے ملک احمد خان صاحب نے، مسلم لیگ نون کے رہنما ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب۔ اس سے پہلے کہ سوال کی طرف جاؤں، میں وزیر اعظم صاحب کا وہ اسپیسیفکلی میں نے وہ ان کا وہ ایک شارٹ کٹوایا ہے تاکہ میں آپ کو سنوا سکوں کہ جتنے مرضی جلسے کر لیں، جتنی مرضی تحریکیں چلا لیں، جتنا مرضی احتجاج کر لیں، وزیر اعظم صاحب اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جو بیانیہ ان کا کل تھا وہی بیانیہ ان کا آج ہے۔ ذرا پلے کیجیے گا۔ سارے جیب کترے ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں، جی تباہ ہو گیا، مارے گیا، ملک تباہ ہو گیا۔ پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی، جو ملک سے غداری کی، ان کا احتساب ہوگا۔ اور وہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو آپ جو مرضی کر لیں، وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا۔ اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے، یہ میری بات مان لیں، یہ سارے جو 30 سال سے اس ملک میں بار بار انہوں نے باریاں لی ہیں، یہ سب اکٹھے اسی طرح ہی ہیں جس طرح وہ ہاسپٹل میں چھوٹا سا مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے، چینج نہیں آنے دیتا۔ جی ملک احمد خان صاحب۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، بد تہذیبی کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ایک بالکل معیار سے گری ہوئی گفتگو کرے اور وہ بدقسمتی سے ملک کا وزیر اعظم بھی ہو تو پھر وہ ڈز ناٹ میرٹس اے کمنٹ ایون۔ یہ ایک ایسے شخص کی گفتگو ہے جو بالکل اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس پہ وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو ہے یہ۔ اور
اور اگر یہ وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو ہے تو یہ بدقسمتی ہے کہ یہ وزیر اعظم ہیں. اور یہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ہر صاحب دستار جو ہے وہ صاحب عزت بھی ہوتا ہے. بعض اوقات یہ فرق نکالنا پڑتا ہے. اور ہم پہلے ایک بات سنتے تھے، غالباً مجھے اس کی کبھی سمجھ نہیں آئی تھی، کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ عہدے جو ہیں وہ عہدے اس لیے افراد سے عہدے ہوتے ہیں یا عہدے افراد سے ہوتے ہیں، تو یہ ایک فرق نکالنے کی بات تھی. کوئی عہدہ بڑا یا چھوٹا اس کے اوپر بیٹھے فرد کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر آپ وزیر اعظم کے عہدے پہ عمران خان کو بٹھا دیں تو وزیر اعظم کو عہدہ بہت چھوٹا لگنے لگے گا. اور وہ کیوں لگنا لگے گا؟ میں کوئی ان سے کسی باعث کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایک گفتار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ہمیشہ تحقیر امیز رویہ اور ایسے جملے، پیغام ایک ہی ہوتا ہے ہر بار، چھوڑنا نہیں آپ لوگوں کو، کسی کو نہیں چھوڑنا، ایک ایک پیسہ نکلوائیں. اس میں پیغام نہیں ہے. دیکھیں، اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے یہ تاثر کہ یہ پروسیکیوشن نہیں پرسیکیوشن ہے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اس سے یہ تاثر کہ ان کا مقدمہ عدالت میں نہیں ہے جو کہ اس قابل ہو کہ جس پہ کسی کو کوئی سزا ہو، وہ زیادہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ ایک پروپوگیشنسٹ رجیم ایک صرف بیانیے پہ زور دے کے اور اتنی تواتر کے ساتھ جھوٹ بولیں اور بولتے ہی چلے جائیں کہ وہ سچ معلوم ہونے لگے. تو اس نظریے پہ کاربند رہتے ہوئے وہ روز یہ اپنی جس جگہ پر بھی جاتے ہیں اس طرح کے بیانات داغتے ہیں. اور جتنی دفعہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں پکڑ کے رکھوں گا، میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، اتنی ہی شدت کے ساتھ پاکستان کے عوام میں یہ تاثر زیادہ ابھر رہا ہے کہ یہ مقدمات جو ہیں بدنیتی پر مبنی ہیں. اس کے پیچھے ان کے اپنے سیاسی مفادات یعنی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمات ہیں. لیکن وہ مقدمات انہوں نے تو نہیں بنائے، تحریک انصاف کی حکومت نے تو نہیں بنائے. نہیں، دیکھیں اور کس نے بنائے؟ انہوں نے بنائے. کس نے بنائے؟ میں آپ کو اس چیز کی واضح دلیل اور ثبوت دیتا ہوں. آپ دیکھیں، میں ایک ایک مقدمے کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. جی دیکھیں نا کہ یہ جو پٹیشنز تھیں انیشلی، آپ لے لیں کہ جو شہباز صاحب کی گورنمنٹ پہ 56 کمپنیز کا آپ نے بڑا شور اور چرچا سنا ہوگا کہ جی پبلک سیکٹر کمپنیز بنا دیں اور اس کے اندر اتنے اربوں روپے کی کرپشن ہو گئی. صاف پانی کا کیس، ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں کی پٹیشن تھی، درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں. آج اس کا فیٹ کیا ہوا؟ کیا یہ انجینئر قمرالزمان کے وہ جو ماں ان کو انہوں نے قید میں رکھا 11 ماہ، وہ یہ واپس کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہیں ہی. آج جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط تفتیش کی، یعنی ایک مقدمہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے ضروری سمجھا کہ آپ ایک انجینئر قمرالزمان جیسے اپرائٹ آنےسٹ ایک اچھے آدمی کو، ایک سابقہ ہمارے لیکن نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کو حکومت تو گائیڈ نہیں کرتی ہے نا، حکومت کی ڈائریکشن سے تو نہیں چلتا نا. نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. اس کی انڈیپینڈنس اس دن ختم ہو گئی کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ سیاسی طور پہ ان تفتیش کو کنٹرول کریں گے. اور آپ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس کے لیے ایک وزیر مقرر کرنا ہے اور آپ کے کیبنٹ میں ایک پورٹ فولیو ہوگا جو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے ایک ایسٹ ریکوری یونٹ کے نام سے کام کرے گا اور شہزاد اکبر اس کے ذمہ دار ہوں گے اور اس کے اوپر آپ اپنا پولیٹیکل کنٹرول پرووائڈ کریں گے. یعنی آپ کی کیبنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کے فیصلے بھرے پڑے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ نہ جوڈیشری انویسٹیگیشن ایک اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے اور اس کی انڈیپینڈنس کے اوپر فوکس کیا گیا اور بار بار یہ طور پہ کہا گیا کہ اس کے اوپر کسی اور کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. وہ ایک اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے، قانونی حق ہے اس تفتیشی افسر کا کہ وہ اپنی آزادانہ رائے قائم کرے. یہاں پر رائے کیسے آزادانہ قائم ہو سکتی ہے اور نیب انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ اس کے اوپر کنٹرول پرووائڈ کرنے کے لیے شہزاد اکبر بیٹھے ہوں گے اور شہزاد اکبر ان انویسٹیگیشنز کو مانیٹر کر رہے ہیں اور وہ انویسٹیگیشن شہزاد اکبر صاحب کو آگے لگا. ایبسلوٹلی یہ بالکل دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو بار بار میں نے صرف میرے کہنے کو آپ چھوڑ دیں اس پر تو آپ دیکھیں کہ اب سپریم کورٹ جو ہم 2, 2.5, 3, 4 سال سے شور مچا رہے تھے، اب تو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹس میں ہمارے اس پوائنٹ کو ویلیڈیٹ کر دیا اور یہاں تک بھی کہا کہ بغیر پروسیڈ آف کرائم کے آپ لوگوں کے پرائیویٹ بزنسز کے پیچھے جھانکتے ہیں اور ان کی ان ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل لا کر آپ ایک بیانیہ ترتیب دینے لگ
فرق پڑتے ہیں. یعنی 10 سال میں اگر آپ کسی شوگر مل کمپنی کا 10 سال کے ان کے اکاؤنٹس اٹھا لیں تو آبویسلی اس شوگر مل کی جو ٹوٹل ٹرانزیکشنز ہوں گی وہ کچھ چند 100 کروڑ پر مشتمل ہوں گی, وہ کچھ ارب روپوں میں گنی جائیں گی. اب ذرا یہ چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس وقت جو مسئلہ ڈسکس ہونا چاہیے, میں نے حکومتی نمائندے سے بھی یہی سوال پوچھا, وہ اس وقت جو حکومت کو چیلنج ہے مہنگائی, آپ لوگوں کو بھی اسی پر بات کرنی چاہیے. لیکن پارلیمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں حکومت ہو یا اپوزیشن, دونوں طرف سے غیر ذمہ داری, غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, ایک دوسرے پر غداری کے الزامات لگائے جاتے ہیں. خواجہ آصف اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کشمیر کا سودا کر دیا, کشمیر کا خون بیچ دیا. مراد سعید صاحب آتے ہیں, وہ اور الزامات لگانا شروع ہو جاتے ہیں, وہ بلوچستان کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایاز صادق نے آج جو بات کی, انہوں نے ابھینندن کے حوالے سے جو بات کی, بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. انہوں نے جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ساری میٹنگ کا حوال جس میں فیصلہ ہوا کہ ابھینندن کو بھیجنا ہے, انہوں نے تو ایسی وہ باتیں کر دیں, حساس نوعیت کی باتیں. ایسے معاملے پر آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر ایسے معاملات کو اس طریقے سے اوپنلی ڈسکس کرنا چاہیے ایسے وقت میں جب آلریڈی جو ہمارا دشمن ہے بھارت, وہ منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے اپنے میڈیا کے ذریعے غلط خبریں پھیلا کر؟ اچھا دیکھیں, یہ مجھے اس حد تک تو کہنے کی اجازت دیں کہ پارلیمنٹ کا فلور بنیادی طور پہ سینسٹیو معاملات کو ہی ڈسکس کرنے کے لیے کہ آپ نے جو اتنے بڑے فیصلے کیے ہیں, یعنی آپ نے اگر ایک کیپٹیو لیا ہے اور وہ کیپٹیو آپ کے ملک میں آپ کی ٹیریٹری میں گھس کر جنگی جہاز کے ساتھ آ کے دشمن ملک کا آپ کے ملک پہ حملہ کرتے ہیں اور اس کا ایک پائلٹ آپ پکڑتے ہیں, یہ سینسٹیو معاملات پہ بات کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہے. لیکن یہ بھی یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے گھٹنے ٹیک کے بھارت کو دیا, ابھینندن پائلٹ واپس بھیجا, گھٹنے ٹیک دیا ہم نے. مجھے پلیز مجھے اس کی سینسٹیوٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پلیز آپ مجھے اس پہ اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کرنے دیں, کیونکہ غالباً شاید پارلیمنٹ میں بھی یہی ہوا, جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی اگر آپ مجھ سے اگلا سوال پوچھیں گی تو غالباً جو پارلیمنٹ کی میں نے آج پروسیڈنگ دیکھی تو اس میں یہی ہوا کہ ترکی بترکی جواب آئے, برجستہ جملوں کے چکر میں وہ بات ہوگی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں احتیاط کا دامن رہنا چاہیے. حساس معاملات ہیں اور وہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کے متعلق معاملات ہیں اس کو بڑا کیئرفلی, اس پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کو دونوں کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما ملک محمد احمد خان صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.